بالکل کچھ بات کریں گے ہماری معیشت کی۔ اسٹیٹ بینک نے سماہی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، یہ ایک طرح سے ہماری معیشت کا ایک جائزہ ہے۔ آپ پاکستانی معیشت کا اس جائزہ جو اسٹیٹ بینک نے سماہی رپورٹ پیش کیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اب معیشت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ اس جائزے میں 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں۔ یہ سماہی جائزہ ہوا کرتا ہے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہماری گروتھ جو ہے 3-4% رہے گی، میرے خیال میں جو ایکسپیکٹڈ تھی اس سے تھوڑی سی بہتر ہے، اور انہوں نے کہا کچھ انڈیکیشن بہتر بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آئی ایم ایف کو ہم نے پیسے دینے ہیں اس کی وجہ سے شاید ہمارا کچھ کم ہو، وہ جو فارن ریزروز ہیں وہ میرا خیال کم ہو گئے ہیں، کہ یہ رپورٹ دسمبر تک کی ہوگی نا جو اب جاری ہوئی ہے، تو یہ پچھلی سمائی کا مطلب ہے کہ ستمبر سے دسمبر تک کی رپورٹ ہوتی ہے۔ وہ ہم نے 1.1 بلین دے دی ہے اور ہمارے خاصا کنٹرول میں ہے۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ڈالر کی قیمت میں 4.4 روپے کا فرق پڑا ہے، اب کچھ اور بھی پڑ گیا ہے، فرق آ گیا ہے۔ تو لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ انڈیکیٹر کوئی بہتر ہیں، جی ٹی پی کا 2.5% گیپ ہے ہمارے ریسورسز میں اور ہمارے اخراجات میں، یہ غالباً 4 یا 5 یا 6% سمجھا جا رہا تھا کہ ہوگا۔ اس لحاظ سے تو یہ پازیٹیو بات ہے، قدر پازیٹیو بات ہے، لیکن یہ کہ آئندہ 6 مہینے کے بعد اس کا اثر پڑے گا اور بھی نیگیٹو باتیں بھی آئیں گی، یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ یہ رپورٹ جب آتی ہے تو عموماً اس کی بنیاد پر عموماً آنے والے دنوں کا بجٹ تیار ہوتا ہے۔ اب اگلی رپورٹ جو آنی ہے وہ کچھ جون کے قریب آئے گی، بجٹ کے دنوں میں آئے گی، اور وہ مارچ تک کی رپورٹ ہوگی، یعنی کہ اس سال کے 9 مہینوں کا اندازہ ہوگا جی۔ اگر مارچ تک کی رپورٹ جو آئے گی اس رپورٹ میں ایسا تجزیہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے تو یہ ایک پازیٹیو بات ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سیکنڈ چھمائی میں پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ بجٹ آنے کے بعد جو 6 مہینے گزریں گے وہ ہمارے لیے مشکل ہوں گے۔ تو بجٹ تو آپ بڑا خوشگوار لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی حالات ایسے لگے بجلی کے، انرجی کے، دوسرے آپ کی گروتھ ریٹ وغیرہ پر، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ فی الحال اس رپورٹ کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا ہی تاثر ہے کہ ہم ٹھیک ہی جا رہے ہیں، مطلب ٹھیک ہی جا رہے ہیں، ہماری بات صحیح، مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر نہیں ہے، صرف ٹھیک ہی ہیں، ٹھیک ہی جا رہے ہیں جی، بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ ایشیائی بینک کا ایک سروے بھی آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 4 سال کا انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے کہ ایشیائی خوردنی کی جو قیمتیں ہیں 79% مہنگی ہو گئی ہیں۔ کیا جمہوری حکومت میں قیمتوں کا بڑھنا جمہوریت ہے یا کوئی اور اس میں مائنس پلس ہوتا ہے؟ اچھی آپ نے دیکھا جی، وہ تھا کہ جو فوڈ باسکٹ کہلاتی ہے، آپ نے باسکٹ بنائی ہوتی ہے چیزوں کی، جب آپ نے انفلیشن نوٹ کرنی ہوتی ہے بہت سارے، تو اس میں 100 چیزیں گنتے ہیں، ہمارے ہاں اور طرح گنتے ہیں، انڈیا میں اور طرح گنتے ہیں، یہ ایک فوڈ باسکٹ بھی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو ہم گنتے ہیں۔ اس کا اگر انڈیکس 1000 تھا تو اب 1790 ہو گیا ہے، یعنی 4 سالوں میں اس میں 79% کا اضافہ ہوا ہے، جو بہت زیادہ ہے جی۔ دنیا میں پہلے کہتے تھے کہ اگر ڈبل روٹی کی قیمت 1 پینی زیادہ ہو جاتی ہے تو حکومتیں بدلنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ جس کی آپ ڈبل روٹی لینے جائیں بازار میں، وہ ڈبل روٹی جو آپ کے بچپن میں آپ شاید 3 روپے کی خریدتے ہوں گے، آج آپ کو 30 روپے کی نہیں ملتی ہوگی، اور لگتا ہے ہم بڑے پرانے دور سے اس دور میں آئے ہیں۔ اپنی عمر زیادہ، اب جب ہم سنتے تھے کہ بڑے بتاتے تھے کہ جی اس زمانے میں گندم اتنے روپے تھی اور فلاں اتنا تھا، تو یقین نہیں آتا۔ دیکھیں نا، پرانی بات چھوڑ دی ہے، حبیب جالب کا شعر ہے ایوب خان کے خلاف کہ 20 روپے من آٹا اس پر بھی ہے سناٹا۔ 20 روپے من آٹا تھا تو قیامت آ گئی تھی، اب 20 روپے کلو بھی نہیں ملتا شاید، ہاں نہیں کلو نہیں ملتا 20 روپے کا۔ تو اتنی مہنگائی ہمارے ہاں ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے اس نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، جاب لیسنس، کیونکہ آپ کی معیشت کو جو ہے کنٹرول کیا ہے انہوں نے، ورلڈ بینک کے کہنے پر، آئی ایم ایف کے کہنے پر معیشت کو کنٹرول اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی گروتھ ریٹ آپ کا نہیں بڑھے گا ورنہ انفلیشن بڑھ جائے گی۔ گروتھ ریٹ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، رزلٹ نکلا کہ آپ کی ترقی کی رفتار بھی کم ہو گئی، بڑی مشکل سے 3-4% ہوئی ہے، ہندو گروتھ ریٹ کا کہہ سکتا ہوں میں سے، یہ بہت کم رفتار ہے۔ جب گروتھ ریٹ کم ہوگی تو آپ کے یہاں ملازمتیں نکلیں گی، جب ملازمتیں نہیں ہوں گی لوگ بے روزگار ہوں گے، جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو روئیں گے نا، کرائم بڑھے گا، اور بہت سی باتیں جو ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں وہ انہی وجوہ کی بنیاد پر پیدا ہو رہی ہے جی۔ اور یقیناً یہ تشویش کی بات ہے، اور اتنی مہنگائی کا ہونا جو ہے جمہوری حکومت میں آنا، آپ دیکھیں نا، آپ ہی تانا دے رہی ہیں کہ جمہوری حکومتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور بات تو درست ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ فوجی حکومت نے تو پھر بھی سنبھالا ہوا تھا۔ اس میں اب کئی فیکٹر ہیں جی، جس کو اب جو بھی حکمران ہو اسے ان فیکٹرز کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے ساتھ نوجوان اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں، اور خاص طور پر ہم مہنگائی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ جاننا چاہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گورنمنٹ کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، بجلی مہنگی ہے نہیں لیکن مہنگی،
گیس ہے نہیں لیکن مہنگی کیوں سر, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں جی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک تو بجلی مہنگی, دوسری ہے نہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم تو زیادہ بل ادا کرتے ہیں, کچھ لوگ بل نہیں ادا کرتے. کچھ اس میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ میں اور آپ تو کر دیتے ہیں, سرکاری ادارے نہیں کرتے. یعنی کہ ابھی دابے جی اسٹیشن ہے ایک قریب ہی, جہاں سے پورے کراچی کا پانی جو ہے دریائے سندھ سے ہو کر ایک جھیل کے ذریعے وہاں آتا ہے, وہاں سے پمپ کر کے آگے بھیجا جاتا ہے. ان پمپوں کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. کیوں کاٹ دی گئی ہے؟ کہ کتنے ارب کا وہاں جو پانی کا محکمہ ہے اس نے دینے بجلی کا بل. دیکھو اربوں روپے سندھ گورنمنٹ نے, ان لوگوں نے سب نے اگر ادا کرنے ہوں گے, پنجاب میں بھی ہوگا, پنجاب میں بھی کیسا ہوگا, لیکن پنجاب میں شاید سب سے کم ہے کہ ہم بجلی کے بلوں کی شاید داد و شمار آئے تھے, بہت کم ہے جو محکمے ادا نہیں کرتے. اب محکمے ادا نہیں کرتے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ اچھا اتنی زیادہ انڈسٹریز اگر پیسے نہیں کر رہا, بجلی کی لوٹ کر رہا ہے, اس کی چوری کر رہا ہے, عام آدمی گڑبڑ کر رہا ہے, اور سرکار تو کھلے عام اربوں کروڑوں روپے جو بل ہے وہ ادا نہیں کرتی, تو بجلی کہاں سے پیدا ہوگی؟ یعنی وہ پیسے دیں گے انہیں تو وہ تیل خریدیں گے, تیل خریدیں گے تو مشین وہ چلیں گی, کارخانے چلیں گے, بجلی گھر چلیں گے. تو جو پن بجلی پیدا کرنے کا منصوبے تھے, سستا ترین جو تھا, جو ہمارے پاس وافر موجود ہے, وہ ہم نے چلائی نہیں کی. پانی کا نمبر 1 ذخیرہ کالا بیگ تھا, اس کو ہم نے ایشو بنا دیا. اس ڈیم کو ہم نے اور کہا جی اس کی جہاں ہم بادشاہ بنا رہے ہیں, بادشاہ بناتے ہوئے 10 سال لگیں گے, ابھی تو اس کی فیزیبلٹی بھی مکمل پوری طرح ان کے پاس نہیں موجود ہے جی, جبکہ اس ڈیم کو بنانے میں 4 سال لگتے اور پیسے بھی کم خرچ ہوتے. اب اتنا بڑا وہ سیاسی ایشو بن گیا ہے کہ کوئی حکومت بھی کالا باغ کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہے جی, اصل بات یہ ہے. تو باقی ان کی مس مینجمنٹ ہے, بیڈ گورننس ہے, اور کچھ ایسے انڈیکیشنز بھی ہیں جن کی وجہ سے شاید ہم صحیح طور پر حکومتیں کام نہیں کر پا رہی. جی بالکل, ہمارے ساتھ نیلم بھی موجود ہیں, کچھ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی سر, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. یہ جو مسئلہ ہے یہ بچوں کی پڑھائی میں بھی یہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے گھر جو مزدور ہیں ان کے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں, یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ کما بھی اتنا نہیں رہے کہ اپنے بچوں کی پڑھائی میں جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں, یعنی کہ ان کی فیس وغیرہ ادا کر سکیں. سر آپ کا کیا کہنا ہے, کیا ہمارے لیڈر اس پر کوئی کریں گے؟ ٹھیک بات ہے. اصل میں جی دیکھیں لوڈ شیڈنگ کے تو کئی افیکٹ ہیں, کارخانے بند ہیں, مزدوریاں بند ہیں لوگوں کی, ہماری جو اکانومی ہے وہ سفر کر رہی ہے, باہر غیر ملکوں سے جو ہمیں آرڈر آئے ہیں وہ ہم ادا نہیں کر پاتے جی. یہ ساری باتیں جو ہے نا اپنی جگہ موجود ہیں, اور اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے جی کہ گھروں میں آپ کے پاس اگر بجلی ہے بھی, پیسے دینے کو ہیں بھی, تو آپ بجلی اس لیے نہیں لے سکتے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بچے پڑھ نہیں پاتے. یو پی ایس کا نام ہی سنا تھا 10 سال پہلے جی, میں نے 10 سال پہلے سنا تھا جی وہ فلاں ایک کاریگر ہے, وہ ایک ٹرالی پہ ایک بیٹریاں رکھ کے ایک نیچے کے حصے پہ اوپر کے حصے پہ کچھ وہ بناتا ہے, اور اس سے ایسا ہوتا ہے کہ بجلی جو ہوتی ہے 7-8 گھنٹے کے لیے پرزرو ہو جاتی ہے, پھر آپ پنکھا چلا سکتے ہیں, بلب چلا سکتے ہیں. اس کا اس لوگ کو کوئی نام بھی نہیں تھا. اچھا پاکستان میں کوئی رواج نہیں تھا کہ یو پی ایس کا کیا ہے. اب غریب سے غریب آدمی مجبور ہے کہ اگر اسے زندہ رہنا, غریب سے غریب تو بیچارہ کیا کرے گا, وہ تو ویسے ہی ایک بلب جلائے گا. یعنی کہ ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی بھی یہ بات کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ اس کے گھر میں یو پی ایس ہو, تاکہ اس کے بچے پڑھ سکیں, تاکہ وہ گرمی ہو تو ایک پنکھا تو اس کا چل سکے, تاکہ وہ رات کے وقت روشنی کا ایک بلب روشن ہو تو اس کے ذریعے کچھ کام کر سکے. ہمارا پورا لائف سٹائل بدل گیا جی, ایٹیچیوڈ بدل گیا جی, اور یہ جو مزاج ہے اس سے یقینی طور پر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس میں بہت ادارے بیچ دیں, ریلوے دے دیں, وابڈا دے دیں, جیسے ہم نے پی ٹی سی ایل دی ہے, ٹرینوں نہیں, اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی طور پر میں نیتوں پر شک کرنے کے بجائے یہی کہتا ہوں کہ یہ بیڈ گورننس ہے, میں اور کچھ نہیں کہتا. بیڈ گورننس کی نشانی. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ایک ای میل بھی ہم نے شامل کری ہے. جنید ہیں لاہور سے, انہوں نے کل رحمان ملک کے بھتہ خوری کے خلاف جو انہوں نے آپریشن کا اعلان کیا, اس پر انہوں نے کہا کیا اب کراچی میں بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات ختم ہو جائیں گے؟ اصل میں رحمان ملک میرے بہت ہی عزیز ہیں, مطلب عزیز اس معنوں میں ہے کہ میرے ساتھ رہتے رہے ہیں یہ, جب جو اسٹوڈنٹ تھے. وہ بڑے ڈائنامک آدمی ہیں جی, اس زمانے سے بھی ڈائنامک ہیں, ڈائنامزم ان کی اندر موجود ہے, اور وہ ہر چیز میں ٹربل شوٹر ہیں, پہنچتے ہیں اور کرتے ہیں. اپنے کراچی بیچا گیا کہ بھتہ خوری ہے, اس کو حل کرو. شکایت کی ہے ایم کیو ایم نے جی. دیکھیں اب کراچی کی سچویشن میں عجیب آ رہا ہے, کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں جی کراچی میں بیٹھے ہوئے یونس سبیر میں سب کو پیسے دیے. آج وہ آفاق بیٹھا ہوا ٹی وی پہ کہہ رہا تھا جی میرے موجودگی میں اسلم بیگ اور انہوں نے جو ہے نا 50 لاکھ دیے الطاف حسین کو, میں ان کے ساتھ تھا, 90 کی بات ہے. پھر انہیں 93 میں نے بھی لیے, میں گیا, میں نے کہا جی آپ نے دیے تھے, مجھے بھی ضرورت ہے, انہوں نے دے دیا. انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ دیے ہیں, میں بتاتا ہوں میں نے 50 لاکھ لیے. اس پہ انہوں نے یونس سبیر کو بھی لائن پہ لیا. پہلے تو وہ کہتا نہیں
پھر وہ ہاں بائیں شاں کرنے لگ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بول پاتے, آدھا سچ بول رہے ہیں. میں بار بار ایک بات کو دہراتا ہوں. کراچی کی صورتحال میں یہ ہے کہ جب بتہ خوری کی شکایت ایم کیو ایم نے کی ہے جی, پہلے الزام ایم کیو ایم پہ لگتا تھا, اب انہوں نے کہا کہ ہم کارروائی کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور کارروائی کی ہے لیاری سے شروع. لیاری پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے جی, اور وہاں گینگ وار بھی ہوتی رہی ہے جی. وہاں وہ ایک گروہ منظم بھی کیا ہے ذوالفقار مرزا نے, اور کہا تھا کہ ہم اس شہر کے امن کے لیے, آزادی کے لیے اور اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں کنفیوز کرنے والی ہیں اور کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ اگر رحمان ملک بتہ خوری کے خلاف سچ مچ آپریشن کر رہے ہیں اور کارروائی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر سے پیپلز پارٹی کے بندوں کے خلاف کارروائی تو نہیں کرے گا نا, وہ سوچ سمجھ کے ہی کرے گا. بالکل, بہت شکریہ آپ کا سجاد میر صاحب, اور بہت شکریہ آپ نوجوانوں کا بھی, اور خاص طور پر ان لوگوں کا جنہوں نے ای میل کی اور ہمیں فیڈ بیک دیا. مزید فیڈ بیک دیں اور کچھ بھی پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ سچ جو آپ سے چھپے ہوئے ہیں. اور دیکھتے رہیے گا پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.